آپ کو براہ راست لاہور لیے چلتے ہیں جہاں پہ لیگی رہنما اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ 3:30 کا ٹائم ہے اور لاہور سے ہمارے اراکین ہمارے امیدواران برائے قومی اور صوبائی اسمبلی کی اکثریت اس وقت یہاں موجود ہے 180H ماڈل ٹاؤن پہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں قائد مسلم لیگ میاں محمد نواز شریف بروز جمعہ شام کی فلائٹ سے پاکستان واپس لوٹ رہے ہیں۔ سب کے علم میں ہے کہ میاں نواز شریف ایک عدالتی فیصلے کے نتیجے میں گرفتاری دینے کے لیے پاکستان آ رہے ہیں، اس کو فیس کرنے کے لیے، اور اس کی لیگل بیٹل بھی لڑیں گے اور ظاہر حالات کا سامنا بھی کریں گے۔ اور یہ ان لوگوں سے بالکل برعکس ہے جن کے خلاف پاکستان میں مقدمات ہیں۔ وہ اپنے وقت پر قوم کو مکے دکھاتے تھے اور جب عدالتی کارروائی شروع ہوئی تو وہ پاکستان واپس آنے کا نام نہیں لیتے، اور یہ سب کے علم میں ہے کہ مسلم لیگ نون نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے قائد جناب محمد نواز شریف کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جناب شہباز شریف کی قیادت میں ایئرپورٹ پر جائیں گے۔ ذرا مہربانی کریں، خاموشی اختیار فرمائیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہماری جماعت نے یہ بڑا واضح اعلان کیا کہ ہمارے کارکنان مکمل طور پہ پرامن ہوں گے، اور اس کو ہم نے بار بار دہرایا ہے، اور ہمارے لیڈرز، ہمارے پارٹی کے سینئر لوگ جلسوں میں، کارنر میٹنگز میں جگہ جگہ اس عزم کا اعادہ کر رہے ہیں کہ ہم پرامن انداز میں اپنے لیڈر کے استقبال کے لیے اور سالیڈیرٹی شو کرنے کے لیے وہاں جائیں گے۔ اہم بات یہ ہے، ہم خود بھی حکومتوں میں رہے ہیں، ہم نے اپوزیشن بھی کی ہے، اس سارے نظام کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ جس پارٹی نے اپنا ایونٹ یا اپنا پروگرام اناؤنس کیا ہو اور اس کی نوعیت بھی ایک خاص طرح کی ہو، وہ از خود رابطے کر رہی ہو حکومت کے ساتھ، لیکن یہاں شاید الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ صدر جماعت نے لاہور کی ایک ٹیم تشکیل دی، لیڈ بائی جناب پرویز ملک صاحب جو PMLN لاہور کے پریزیڈنٹ ہیں، کرنل مبشر صاحب میئر آف لاہور، اور خواجہ عمران نذیر صاحب جو جنرل سیکرٹری ہماری پارٹی کے اور سابق صوبائی وزیر ہیں، کہ آپ ایڈمنسٹریشن کو اپنے پروگرام کی تفصیلات سے آگاہ کریں۔ ہماری ٹیم گئی اور انہوں نے ڈویژنل ایڈمنسٹریشن کو اپنے پروگرام سے آگاہ کیا، اور یہ بھی بتایا کہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ بالکل پیسفل ہے، اور آپ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں، سیکیورٹی کے بھی انتظامات کریں تاکہ ہم اس دن کو گزار لیں اور ایک اچھے انداز میں گزر جائے۔ لیکن اس کا کوئی رسپانس نہیں دیا گیا، بلکہ آج آل آف سڈن بجائے اس کے کہ بات چیت کی جاتی، شہر بھر میں پکڑ دھکڑ کا آغاز کر دیا گیا ہے، لوگوں کے گھروں کے دروازے توڑے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی سیاسی کارکن نہیں ملتا تو اس کے بھائی کو، بیٹے کو، والد کو تھانے لے جایا جا رہا ہے، اور جنہیں گرفتار کر لیا گیا ہے ان کے ڈیٹینشن آرڈرز تیار ہیں۔ ان میں سے بعض لوگوں کو ہماری اطلاع کے مطابق کوٹ لکھپت جیل منتقل کر دیا گیا ہے، اور بعضوں کو جیل لے جانے کی تیاری ہے۔ یہ جو آج ہمیں فجر کے وقت آپ کو زحمت دینی پڑی ہے، اس کا مقصد قوم کو بھی آگاہ کرنا ہے اور حکومت کو بھی پیغام دینا ہے۔ قوم کو تو ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم مکمل طور پہ پیسفل ہیں، اور یہ چھیڑخانی کی جا رہی ہے، اور ہم حیران ہیں کہ یہ چھیڑخانی کیوں کی جا رہی ہے، اور اگر حکومت خود اشتعال پیدا کرنے کی کارروائی کرے تو اس کا کیا مقصد ہے؟ کیونکہ اگر آپ کسی کو پکڑ لیں گے، اس کے گھر کا دروازہ توڑیں گے، بدسلوکی کریں گے، تو اس کو تو آپ پکڑ لیں گے،
وہ چیئرمین ہے, وائس چیئرمین ہے, یا کاؤنسلر ہے, یا پارٹی کا عہدیدار ہے, لیکن جو اس کے ساتھ اس کے وابستگان ہیں, 2 ہیں, 4 ہیں, 10 ہیں, 50 ہیں, 100 ہیں, جتنا بھی کوئی انفلوئنشل ہے, وہ آبویسلی اس پہ ریئیکٹ کریں گے. اور اس ریئیکشن کو پھر کون کنٹرول کرے گا؟ جبکہ ہمارے سینئر لیڈر ہیں پرویز ملک صاحب, میئر ہیں, جنرل سیکرٹری ہیں, یہ پارٹی کے بیہاف پہ خود تو نہیں گئے, جماعت نے بھیجا کہ آپ جا کے روٹ بھی طے کریں اور ان کو ایڈمنسٹریشن کو ایشورنس دیں کہ ہم پیسفلی جانا چاہتے ہیں اور پیسفلی آنا چاہتے ہیں. ایئرپورٹ بھی ہمارا ہے, لوگوں کی املاک کا تحفظ بھی ہماری اور حکومت کی مشترکہ ذمہ داری ہے, اور یہ شہر بھی ہم نے آراستہ کیا. ہم یہ افورڈ ہی نہیں کرتے اور یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ ہمارے شہر میں ایک کنکر یا پتھر بھی چلے. ابھی بھی وقت ہاتھ سے نہیں نکلا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم آپ کو بالکل ایموشنل نظر نہیں آ رہے. ہم اب بھی حکومت کو یہ کہتے ہیں, نگران وزیر اعظم کو اور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کو, جن کی تقرری پر اور جن کے رویے پر ہمارے تحفظات ڈے 1 سے موجود ہیں, کہ آپ کے یہاں سینس پریویل کرنی چاہیے اور آپ ان گرفتاریوں کے سلسلے کو بند کیجئے. خاص طور پہ چیف منسٹر, گرفتاریاں بند کی جائیں, گرفتار شدگان کو ریلیز کیا جائے, اور ہماری جو لاہور کی ٹیم ہے اس کے ساتھ لاہور ایڈمنسٹریشن بیٹھے اور بیٹھ کے ایک ایسا راستہ نکالے کہ جس میں اگر کوئی گورنمنٹ کی اپریہنشن ہے کہ خدا نخواستہ کسی چیز کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے, تو اس کی ہماری پارٹی انشاءاللہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہے کہ ہماری سائڈ سے ایسی کوئی بات نہیں ہوگی, کیونکہ ہمارا نہ ایجنڈا ہے, نہ ہمارے دل و دماغ میں یہ بات ہے, نہ ہماری سوچ ہے, یہ ہماری پالیسی بالکل نہیں ہے. اور مزید رکاوٹیں کھڑی کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا, کیونکہ اگر ایسا ہوگا تو اس صورت میں پھر کارکنان اتنے چارج ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر ریئیکٹ کرتے ہیں. اب بھی اس پریس کانفرنس کو شروع کرنے سے پہلے آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے ایک کارکن کو کہلوایا کہ کوئی بات نہیں کرے گا, کوئی سلوگن ریز نہیں کرے گا. بڑی مشکل سے لوگوں کو خاموش کرایا گیا. لوگ تھانوں کے باہر مظاہرے کر رہے ہیں, ورنہ اس سے پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا. ایک آدمی پکڑا جاتا تھا, خوف پھیل جاتا تھا. یونین کونسل کے چیئرمین کو پکڑ لیں, وائس چیئرمین کو, تو ایک خوف پھیل جاتا تھا. اب یہ 2018 میں اس طرح کی حرکات کا الٹا اثر ہوگا. پھر الیکشن کے دن ہے, گلیوں میں محلوں میں لوگ جاگ رہے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں. پولیٹیکلی ایک بہت چارجڈ قسم کا ایٹماسفیئر ہے ہر کانسٹیچوئنسی کے اندر. انتخابی دفاتر میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, علاقوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت کو یہ احمقانہ اور غیر دانشمندانہ مشورہ کس نے دیا ہے کہ وہ پولیٹیکل ورکرز کی پکڑ دھکڑ کر لیں گے تو شاید وہ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف کا استقبال نہیں ہوگا یا کوئی گھر سے باہر نہیں نکلے گا. تو یہ ایک بڑی غیر دانشمندانہ اور بچگانہ اپروچ ہے. آج کی اس پریس کانفرنس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی پارٹی کی جانب سے گورنمنٹ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے لوگوں کی پکڑ دھکڑ بند کریں, جنہیں پکڑا ہے انہیں ریلیز کریں, اور جن پولیس اہلکاران نے یا افسران نے لوگوں کے گھروں کے دروازے توڑے ہیں یا بدتمیزی کی ہے, ان سے حکومت کو باز پرس کرنی چاہیے. کیونکہ ہمارا کوئی ارادہ پولیس سے لڑنے کا نہیں ہے. پولیس والے بھی ہمارے اپنے ہیں, ہم ہی میں سے ہیں, اور وہ بھی کسی کے بھائی ہیں, باپ ہیں, بیٹے ہیں. ان کی اپنی ڈیوٹی ہے, ہم ان کی ڈیوٹی میں انٹرپٹ نہیں کرنا چاہتے. ہم یونیفارم کا احترام بھی چاہتے ہیں. اب پاکستان میں احتجاجی سیاست کا بھی رنگ روپ بدل جانا چاہیے, اس میں بھی ایک تہذیب ہونی چاہیے. اگر ہمیں کسی بات پہ اعتراض ہے یا احتجاج ہے تو اس کا ایک ڈھنگ موجود ہے سلیقے سے کرنے کا. تو آپ نے میری بھی کبھی اتنی پرسکون پریس کانفرنس اس سچویشن میں اس سے پہلے شاید نہیں سنی ہوگی, لیکن آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ہمیں ان کی اس حماقت پہ افسوس بھی ہے اور ہنسی بھی آ رہی ہے کہ آپ کرنے کیا جا رہے ہیں. تو میں یہاں سے گھر جاؤں گا, اور اگر مجھے کسی نے گرفتار کرنا ہے تو وہ بسط شوق مجھے گرفتار کرے. پہلی بار گرفتار نہیں ہونا, لیکن اس کے نتائج کے پھر ذمہ دار وہی ہوں گے جو یہ کام کر رہے ہیں. ہم اب پھر کہتے ہیں کہ عذرائے کرم ہمارے لوگوں کو ریلیز کیجئے اور پکڑ دھکڑ کا سلسلہ بند کیجئے. پرویز ملک صاحب اویلیبل ہیں, کرنل مبشر صاحب, خواجہ عمران صاحب, ان سے بات کیجئے, اور جو سیکیورٹی کے پیمانے ہیں ان پر ہم عمل کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن آزادی رائے پر, آزادی تقریر پر, آزادی اظہار پر کوئی پابندی عائد نہیں کی جا سکتی. 144 لگا کے کبھی عائد نہیں کی جا سکتی.
اور املاک کی حفاظت حکومت کی اور ہماری، اگر ہمارا پروگرام ہے ایک مشترکہ ذمہ داری ہوگی، ہم اپنی ذمہ داری بھی انشاءاللہ تعالیٰ ادا کریں گے. یہ چند باتیں کہنے کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. کل انشاءاللہ تعالیٰ PMLN کی لیڈرشپ کا اجلاس ہوگا، اس میں پھر ہم اگلا لائحہ طے کریں گے. ہم توقع کرتے ہیں کہ کل دوپہر سے پہلے حکومت سنبھلے گی اور ہماری اس استدعا کو، اس تجویز کو یا اس پریس کانفرنس کو سنجیدگی سے ایٹ ایوری لیول لیا جائے گا، تاکہ شہر کے حالات پوری طرح پرامن رہیں. اور آگے 25 جولائی بھی آ رہا ہے، جو پاکستان میں عام انتخابات ہو رہے ہیں. کوئی نہیں چاہتا کہ انتخابات میں کسی طرح کی کوئی خرابی ہو، کوئی بگاڑ ہو. پہلے ہی کافی کچھ ہو چکا ہے، مگر ہماری پارٹی نہ بائیکاٹ کے آپشن پہ غور کر رہی ہے، نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ انتخابات متنازع ہوں، کیونکہ اگر انتخابات متنازع ہو گئے تو یہ پاکستان کے استحکام کے لیے اور سالمیت کے لیے بہت خطرناک بات ہوگی. اس ملک میں جب انتخابات ہوتے ہیں ایک تنازع کھڑا ہو جاتا ہے، اس تنازع میں سے ایک اور تنازع جنم لیتا ہے، اور ہم میں سے کسی نے یہاں رہنا نہیں ہے. سب نے اپنا اپنا رول پلے کر کے چلے جانا ہے. یہ بات سبوں کو پتہ ہونی چاہیے کہ جو آئے ہیں انہیں جانا ہے، اور اس بارے میں کسی کو کوئی غلط فہمی نہیں رہنی چاہیے کہ کوئی آیا تو سدا آئے گا اور وہ بیٹھا رہے گا. ہم سب نے جانا ہے. کل ہم حکومت میں تھے، آج ہم حکومت میں نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے طاقت میں کبھی کوئی مستقل نہیں رہتا. تو میں جناب ایاز صادق صاحب سے بھی درخواست کروں گا، وہ بھی بات کرنا چاہیں گے ظاہر ہے، اور آنریبل پرویز ملک صاحب بھی بات کریں گے. پھر آپ جو سوالات کرنا چاہیں ہم آپ کو جواب دیں گے. جناب ایاز صادق اعوذ صاحب. باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس سارے ایکشن کا چیف ایگزیکٹو، کیئر ٹیکر، چیف منسٹر کو ٹھہراتا ہوں، جن کے تاثرات ٹیلی ویژن پہ ہماری جماعت کے بارے میں بہت واضح تھے. اس کے باوجود ان کو چیف منسٹر بنایا گیا. ان کی ایڈمنسٹریٹو سکلز، ان کی مینجمنٹ پہ آفرین ہے کہ جنہوں نے ایک نان ایونٹ کو ہمارے لیے ایک ایونٹ بنا دیا اور ہمارے ورکر کو اور چارج کر دیا. اگر وہ یہ سوچتے ہیں کہ ان کے اس اقدام سے مسلم لیگ نون کو کوئی دھچکا پہنچے گا تو ان کی غلط فہمی ہے. چیف منسٹر صاحب، مسلم لیگ نون کا ورکر یہ پورا الیکشن لڑے گا اور لڑ کے اور ڈٹ کے جیت کے دکھائے گا. بات کریں گے ذرا پلیز، خاموشی رکھیں اور ذرا بات کرنے دیں. آپ جو کرنا چاہ رہے ہیں نہ تو تاریخ آپ کو معاف کرے گی اور نہ ہی مسلم لیگ نون کا ورکر آپ کو معاف کرے گا. اگر ہمارے لوگ آپ نے نہ چھوڑے تو میں تو کم از کم اپنے طور پہ پارٹی پالیسی سے ہٹ کے کہتا ہوں کہ اگر آپ میں ہمت ہے تو مجھے آپ اریسٹ کر کے دکھائیں. مسٹر چیف منسٹر، کریں، ابھی کریں، آج کریں. آپ کو کرنا پڑے گا یا ہمارے ورکر چھوڑنے پڑیں گے، اور مجبور نہ کریں کہ میرے جیسا انسان بھی سڑک پہ آ کے آپ کا رستہ روکے اور آپ کی موومنٹ کو میں مخل ہوں. آپ الیکشن کو اگر انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے. ہماری ورکر، ہماری اولاد، ہمارے بچے، ہمارے خاندان نکلیں گے اور یہ 25 تاریخ کا الیکشن بھی جتائیں گے، اور 13 تاریخ ایئرپورٹ جو جانے کا ہمارا مشن ہے اس کو مکمل کریں گے. مت ایسی فضا بنائیں جس میں کہ خدا نخواستہ اس ملک کو نقصان ہو، اس صوبے کو نقصان ہو اور لاہور کو نقصان ہو. ایسا مت ماحول کریٹ کریں مسٹر چیف ایگزیکٹو، جن کے تاثرات میں نے پہلے بھی کہا ٹیلی ویژن پہ ہیں. اگر نہیں آپ کو یاد تو اس کو نکلوا کے ریپیٹ کرا کے دیکھ لیں. مت کریں یہ ورکرز کے ساتھ زیادتی. یہ مارشل لاء کی حکومت نہیں ہے، یہ سول گورنمنٹ ہے، اور آپ کو صرف 2 مہینے کے لیے 60 دن کے لیے ذمہ داری دی گئی ہے. آپ نے ساری عمر یہاں نہیں رہنا. مت کریں یہ میں آپ کو وارن کر رہا ہوں مسلم لیگ نون کے ورکر کی طرف سے اور اپنی طرف سے بھی. شکریہ.
حضرات نعرے سے گریز فرمائیے تاکہ ہماری یہ پریس کانفرنس مکمل ہو. اس کے بعد جرنلسٹ سوالات کریں. سعد رفیق صاحب نے بتایا کہ ہماری 2 میٹنگز ہوئی ہیں جی گورنمنٹ کی ایڈمنسٹریشن سے. دونوں دفعہ ہم نے پورا ان کو ایشور کیا کہ ہمارا کوئی پرامن رہنے کا پروگرام ہے, اس میں کوئی ایسی چیز جو پرامن نہ ہو اس کا کوئی گنجائش نہیں ہے. ہماری قائدین نے, ہمارے جو سینئر لیڈرشپ ہے, انہوں نے ہمیشہ جیسے ابھی ذکر ہوا کہ جنرل پلیٹ فارمز پہ اور الیکشن کے دوران اور دیگر چیزوں پہ ایشور کیا گیا, مگر اس سے ان کو میں سمجھتا ہوں جو ان کو ایک چیز کی آفر ہم نے کی تھی جو بڑی ریزنیبل آفر تھی, اس کو انہوں نے نہ منظور کر کے ثابت کیا کہ جی وہ شاید انٹرسٹڈ نہیں ہے اور ان کے پوائنٹس جو ہیں وہ اور ہیں. سیکنڈلی جو ہمارے کارکن گرفتار ہوئے ہم ان کے پیچھے گئے ہیں, وہاں انہوں نے ڈیٹینشن آرڈر کے تحت ان کو رکھا ہے. ڈیٹینشن آرڈر کی ایک ضروری شک ہوتی ہے کہ اس میں آپ کے پاس ایویڈنس ہونی چاہیے کہ آپ اس کا ڈیٹینشن آرڈر ایشو کریں, اور وہ موجود نہیں ہے. سو انلیگل ہے اور کسی صورت بھی وہ قابل قبول ان آئیز آف لا نہیں ہے. لاسٹ اینڈ فائنل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی کیونکہ الیکشن کا پروگرام چل رہا ہے اور اکثر ہمارے جو کارکن پکڑے گئے ہیں وہ الیکشن آفیسر سے پکڑے گئے ہیں, سو ہمیں لگ رہا ہے کہ جیسے الیکشن کو آپ پری پول ریگنگ جس کو کہتے ہیں کہ پری پول ریگنگ جو ہے اس کی طرف اس کے ساتھ یہ شامل ہوتا ہے. تو آج ہمارے کارکنان کا حوصلہ, ان کی جوش خروش اسی طرح تھانوں کے اندر بھی تھا اور وہ کسی چیز سے گھبرائے نہیں تھے. ہم نے جیسے سعد بھائی نے کہا کہ ہم نے ان کو کہا ہے, چیلنج کیا ہے کہ جی آپ خدایا ان کو چھوڑیں, ان کا کوئی جرم نہیں ہے, آپ کو جنگل کی حکمرانی کا ثبوت نہ دیں بلکہ ایک قانونی حکمرانی کی طرف چلیں. تو یہ گورنمنٹ نے, مجھے افسوس ہوا ہے کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوتی ہے وہ نارملی بڑی ایک فیئر گورنمنٹ ہوتی ہے اور ان سے امپارشلٹی ایشورڈ ہوتی ہے. تو یہ ہمیں آج ہو کر بڑا دکھ ہوا ہے کہ اس حکومت نے ایسا فیصلہ کیا. پہلا سوال یہ ہے کہ اب تک آپ کے پاس کتنے کارکنان کی لسٹ پہنچی ہے, کتنے لوگوں کو گرفتار کیا ہے. دوسرا, آپ تمام لیڈران جو ہے وہ اپنے اپنے علاقے کے تھانوں میں جا چکے ہیں, آپ کے کارکنوں کو رہا نہیں کیا جا رہا اور نہ ہی کیا جائے گا. پولیس یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے, تو ابھی آپ اپنا لاہ عمل کیا اختیار کریں گے؟ کیا ماننے کو تیار نہیں ہے کہ جی ہم نے آپ کے کارکنوں کو رہا کرنا ہے, آپ نے شو کرنا ہے اور شو کو پلیز پریس کانفرنس ہو رہی ہے, صرف پریس کے لوگ بات کرتے ہیں اس میں. مہربانی فرما کے باقی دوست مداخلت نہ کریں, صرف پریس کو بول رہے ہیں, بڑی مہربانی. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ماننا نہ ماننا گورنمنٹ کا کام ہے, ہمارا کام ہے کہ ہم ڈیمانڈ کریں اور اگر ڈیمانڈ پوری نہیں ہوتی تو پھر اگلے قدم کے بارے میں فیصلہ کریں. اگر کل دوپہر تک ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ بند نہیں ہوا بلکہ جاری ہے اور لوگوں کو ریلیز نہیں کیا گیا تو آبویسلی اگلا سٹیپ لیا جائے گا. اس کے لیے پارٹی میٹنگ ہوگی. سو انشاءاللہ تعالیٰ صبح جماعت کے عہدیداران آئیں گے, سب بیٹھ کے بات کریں گے اور اس کے بعد ہم اگلے لائے عمل کا اعلان کریں گے. میرا اپنا اندازہ ہے کہ سینس پریویل کرنی چاہیے اور حکومت کو صورتحال کے اندر ارتعاش پیدا کرنے سے ہمیشہ گریز کرنا چاہیے, اور اگر گریز نہیں کیا تو اب انہیں بات سمجھ آ جانی چاہیے. اور ہماری جو ٹون ہے اور جو ہماری گفتگو ہے اور جو اس کا کانٹینٹ ہے اس میں کوئی جھول یا ابہام نہیں ہے. ہم نئے لوگ نہیں ہیں, ہم ذمہ دار لوگ ہیں, ساری زندگی یہی کام کیا ہے. اور جب ہم خود سارے کہہ رہے ہیں بیٹھ کے کلیکٹیولی اپنی پارٹی کے ہیڈ کوارٹر میں, اور ایڈمنسٹریشن کو ہمارے سینئر ممبرز نے بتایا ہے کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے, کوئی بھی ارادہ نہیں ہے, ہم نہ قانون کو ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں نہ ہم کوئی ہلا گلا کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہلے گلا اس سے کچھ نہیں ہوتا اور ہلے گلے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں سالیڈیرٹی شو کرنا, اپنے جذبات کا اظہار کرنا ایک مہذب انداز میں تقریر کر کے گفتگو کر کے, وہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے اور ملک میں جمہوریت ہمیں بتایا گیا کہ موجود ہے اور خیال بھی یہی ہے کہ موجود ہے, تو اس کو پھر نظر بھی آنا چاہیے. دیکھیے جی ایگزیکٹ فگر ہم آپ کو اس لیے دے نہیں سکتے کہ پورے شہر میں پکڑ دھکڑ جاری ہے اور جگہ جگہ پولیس والے جو ہیں ان کو بیچاروں کو دھکیل دیا گیا, جاؤ جا کے یہ کام کرو, وہ لگے ہوئے اپنے کام پہ. تو
تو خواجہ عمران نذیر صاحب نے جو مجھے فگر دی ہے، یہ ان کا کہنا ہے کہ 300 کے لگ بھگ ہے اریسٹ ٹال جس کو وہ اچیو کرنے کے درپے ہیں، اور کتنے پکڑ لیے اب تک؟ میرا خیال ہے 100 سے زائد لوگوں کو اب تک وہ پکڑ چکے ہیں، چیئرمین، وائس چیئرمین، کونسلر، سیاسی کارکن جو ہیں، پارٹی کے عہدیدار یو سی لیول کے، ان کو بھی معاف نہیں کیا گیا۔ صاحب یہ بتائیں کہ میاں نواز شریف کے استقبال کے لیے جمعے کے روز آپ نے جانا ہے، اگر ان کارکنوں کو رہا نہ کیا گیا تو پھر آپ کا کیا لائحہ عمل ہوگا اس حوالے سے، جبکہ آپ کے کارکنان پہلے ہی گرفتار ہیں؟ بھائی سادی بات ہے، ہم ساروں کو بھی پکڑ لیں، 1.25 کروڑ کا شہر ہے، اور شہر کی ہر نکر، ہر یونین کونسل اور ہر یونین کونسل کے چھوٹے وارڈ میں لوگ فلی چارجڈ ہیں، اور اتفاقاً الیکشن کے دن ہے، سو ایک یونین کونسل میں 20 تو انتخابی دفاتر کھلے ہوئے ہیں، تو لوگوں کی تعداد کا اندازہ لگا لیں۔ گورنمنٹ ہیو ٹو ڈیسائیڈ کہ ایک ایسا موب جس کا لیڈر موجود ہو، اور لیڈر بھی جماعت کا صدر ہو، وہ انہیں سوٹ کرتا ہے یا لیڈر لیس کراؤڈ ان کو سوٹ کرتا ہے؟ کیونکہ ایک آدمی جو الیکٹڈ چیئرمین ہے یونین کونسل کا، یا وائس چیئرمین ہے، یا کونسلر ہے الیکٹڈ، وہ ایک ذمہ دار آدمی ہے۔ وہ اگر 2 4 5 10 50 لوگوں کو لے کے نکلتا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی اس کے کاندھوں پر ہے، اسے پتا ہے ہاؤ ٹو کانڈکٹ، ایک سینئر آدمی ہے، یا اراکین اسمبلی۔ لیکن اگر اس طرح اندھا دھند پکڑ دکڑ کریں گے تو پھر چھوٹے چھوٹے کراؤڈ ہوں گے، ظاہر ہے، اور ان کراؤڈ سے کون بات کرے گا، کون کمیونیکیٹ کرے گا؟ یہ تو بہت ایک غیر دانشمندانہ اقدام ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو یہ مشورہ دیا کس نے ہے کہ آپ از خود فضا کو خراب کریں۔ ہماری جگہ وہ لوگ ہوتے ہیں، اگر فرض کریں، جو موقع تلاش کر رہے ہوتے، تو یہ پریس کانفرنس کی ٹون ڈیفرنٹ ہوتی، یا دھمکی دی جاتی، یا الٹیمیٹم دیا جاتا۔ اور اس شہر میں میرا خیال ہے پی ایم ایل این اس پوزیشن میں ہے کہ اگر ہم ڈسٹرب کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، پر ہم ڈسٹرب کریں کیوں؟ ڈسٹرب کر کے ہم نے اس میں سے لینا کیا ہے؟ ہم نے اپنے لیڈر کے ساتھ سولیڈیرٹی شو کرنی ہے، وہ پیسفل، زیادہ اچھی بات ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے، میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر کسی چیز پہ اعتراض ہے، کوئی ہمارے